الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد گرامی قدر سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احباب دی وقار سفر المظفر کا مہینہ رواں دواں ہے. اسی مہینے کی 25 تاریخ کو یعنی 25 سفر المظفر کو امام عاشقاں، امام اہل سنت، پشتہ عشق و محبت حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ آپ کا یوم وصال ہے اور آپ کے عرس کا دن بھی ہے. تو اسی مناسبت سے آج احباب کے سامنے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت ہے، اس کا تھوڑا سا اظہار احباب کے سامنے کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حضور کی کامل محبت عطا فرمائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. احباب دی وقار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ آپ کی ولادت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ 10 شوال المکرم 1272 ہجری کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 25 سفر المظفر 1340 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے. کم و بیش 66 سالہ زندگی ہے آپ کی، 66 یا 68 سالہ، جس میں آپ نے دین اسلام کی ترویج کے لیے وہ کمال درجے سے خدمات سر انجام دی کہ معاشرے میں اس کی مثال دینا بہت مشکل ہے. اور احباب دی وقار اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پہ پہرا دینا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے خلاف بات کرنے والوں کا کلا کما کرنا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف انداز سے اشعار لکھنا، فتاوے جاری کرنا اور لوگوں کو حضور کی محبت کی ترغیب دینا، یہ امام احمد رضا خان بریلوی کے بعد بس ہے. بہت کمال انداز سے اور بڑے خوبصورت انداز سے آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پہ پہرا بھی دیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کا اظہار بھی کیا.
تو احباب دی وقار، جو آئے بینہ میں نے آج تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس آئے مقدسہ میں بھی اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت کا اور حضور کی اتباع کا درس دیا۔ ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے پیارے حبیب آپ ان لوگوں کو ارشاد فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو، فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ تو احباب دی وقار، کسی بندے کا اللہ کا محب بن جانا اور اللہ سے محبت کرنے والا بن جانا، یہ بہت کمال درجے کی بات ہے۔ یہ دنیا کے اندر چند لوگوں کو یہ عظمت اور یہ مقام نصیب ہوتا ہے، لیکن اللہ خود کسی بندے سے محبت کرنا شروع کر دے، یہ اس سے بھی زیادہ بڑا مقام اور بڑی عظمت و شان۔ اور احباب دی وقار، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کا کمال یہ ہے کہ پہلے تو بندہ دعوے کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، جب بندہ حضور کی اتباع میں اپنی زندگی گزارتا ہے، حضور کی اطاعت کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے، اپنے شب و روز حضور کی سنت پہ عمل کرنے کے اندر گزار دیتا ہے، تو پھر اسے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ رب تعالیٰ خود اعلان فرماتا ہے یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اور احباب دی وقار، رب تعالیٰ کا کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لینا، اس کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ معاشرے کے اندر اس بندے کی عزت و تکریم ہوتی ہے، معاشرے کے اندر اس کا چرچا ہوتا ہے، اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اس ضمن میں دیکھیں تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو عظمت و شان عطا فرمائی، جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، ہر جگہ پر انتہائی عقیدت کے ساتھ آپ کا نام لیا جاتا ہے، اور لوگ آپ کا نام لے کر عشق و محبت میں جھوم جاتے ہیں۔ یہ اصل کمال یہی ہے کہ آپ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رب تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو رب تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو پکار کے ارشاد فرماتا ہے، اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کرنا شروع کر۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر جبرائیل علیہ السلام آسمانوں میں جا کے اعلان کر دیتے ہیں، اے آسمان والو فلاں بندے سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، میں جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اے آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرنا شروع کرو۔ اور پھر فرمایا جب آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر زمین کے اندر بھی رب تعالیٰ اس بندے کا چرچا فرما دیتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہر طرف ہر عالم میں جو چرچا ہو رہا ہے، یہ اسی بات کی طرف اشارہ دلاتا ہے کہ آپ اللہ اور اس کے حبیب کی بارگاہ میں انتہائی مقبول اور محبوب ہیں۔ اور پھر احباب دی وقار، حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑے بڑے سخت الفاظ کے اندر بھی ایسے لوگوں کی مذمت فرمائی جو نبی علیہ السلام کی شان میں نازیبا کلمات کہا کرتے تھے۔ کسی کا دفاع کرنا یہ بھی اس کے ساتھ محبت کی کمال علامت ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ بندے کو کمال درجے کی محبت ہو، بندہ اس کے خلاف کسی سے بات سننا گوارا نہیں کرتا۔ آپ نے اس کا خوبی مشاہدہ کیا ہوگا کہ بندے کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اولاد کتنی ہی بری کیوں نہ ہو، بندہ کسی دوسرے کے سامنے اپنی اولاد کی تذلیل نہیں کرتا۔ کوئی شخص اس کی اولاد کے بارے میں نازیبا کلمات کہے تو بندہ مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔
اسی طرح اپنے والدین، دوست، احباب کے ساتھ بندے کو جب کمال درجے کی محبت ہوتی ہے تو بندہ اپنا جان و مال اس پہ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اس کے خلاف کسی سے بات سننا گوارا نہیں کرتا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو چونکہ نبی علیہ السلام سے کمال درجے کی محبت تھی، اس لیے آپ کسی بھی زبان سے حضور کی شان کے خلاف کوئی لفظ سننا گوارا نہیں کرتے تھے، اور اگر کوئی ایسے الفاظ جو حضور کی شان کے خلاف ہوتے تھے ایسے الفاظ بولتا تھا تو آپ بڑے سخت الفاظ کے اندر اس کی مذمت کیا کرتے۔ مورخین کرام نے آپ کے زمانے میں اس بات کو نقل کیا کہ حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ، حکیم الامت کا جنہیں لقب دیا گیا، آپ نے ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کیا، کہنے لگے کہ اے احمد رضا، آپ کے الفاظ بڑے سخت ہوتے ہیں گستاخوں کے خلاف، اور جو بد عقیدہ لوگ ہیں ان کے خلاف آپ بڑے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آپ کی تحقیق کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، شروع سے چند الفاظ ہی دیکھ کے آپ کی تحقیق کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ان کے لیے میٹھے الفاظ بولیں اور ان کے لیے نرم لہجہ استعمال کریں تاکہ وہ آپ کی تحقیقات کو پڑھیں تو صحیح۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ آبدیدہ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ میرے نبی علیہ السلام کی شان کے بارے میں کوئی نازیبا کلمات کہتا ہے، امام احمد رضا خان کی قلم سے اس سے لیے ایسے ہی الفاظ نکلیں۔ آپ نے فرمایا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر میرے ہاتھ کے اندر تلوار ہوتی، مجھے رب تعالیٰ نے اتنا اختیار دیا ہوتا تو جو لوگ بھی حضور کی گستاخی کرنے والے تھے میں ان کے سر خود اپنے ہاتھوں سے قلم کر دیتا، لیکن فرمایا کہ اتنا اختیار تو رب تعالیٰ نے مجھے نہیں دیا، رب تعالیٰ نے مجھے قلم کی طاقت و عطا فرمائی ہے، اس لیے فرمایا کہ میں قلم کے ذریعے ان لوگوں کی مذمت کرتا ہوں اور اس انداز سے سخت الفاظ استعمال کرتا ہوں تاکہ جب وہ میرے لکھے ہوئے الفاظ پڑھیں انہیں غصہ آئے، وہ میری ذات کو تو گالیاں نکال لیں، میرے آبا و اجداد کو تو برا بھلا کہہ لیں، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کی شان کے خلاف کوئی الفاظ نہ بول سکے۔ تو یہ احباب ذی وقار عقیدت اور محبت کا ایک اظہار ہوتا ہے کہ بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے بندہ اس کے لیے مر مٹنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ اور احباب ذی وقار یہ ایمان کامل کی علامت بھی ہے، حضور سے کمال درجے کی محبت کرنا۔ اس کے بارے میں بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ نبی علیہ السلام سے اپنے جان مال سے بڑھ کر، اپنی آل اولاد سے بڑھ کر، اپنے آبا و اجداد سے بڑھ کر محبت نہیں کر لیتا، اس وقت تک اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہو سکتا۔ اور احباب ذی وقار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو پھر اسی انداز سے نبی علیہ السلام کی عظمت و شان کے ڈنکے بجائے حضور کی عزت و ناموس پہ پہرا دیا کہ کائنات کے اندر اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ اور حضور کی شان کے لائق آپ نے ایسے خوبصورت کلام کہے ہیں، ایسے خوبصورت اشعار کہے ہیں کہ ان اشعار کا ثانی بھی دنیا کے اندر بہت کم ملتا ہے۔ ایک جگہ پہ آپ نے نبی علیہ السلام کی عظمت و شان کا اظہار کرتے ہوئے اس طرح سے کلام فرمایا، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ وہ احباب ذی وقار دنیا کے اندر اور چیزوں کی بھی محبت ہوتی ہے لیکن نبی علیہ السلام کی محبت تو یہ تو بندے کے ایمان کی جان ہے، اسی کے اندر تو بندے کا ایمان ہے، اور یہی صحیح معنوں میں بندے کا ایمان ہے کہ بندہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر نبی علیہ السلام سے عقیدت و محبت رکھے۔ اور پھر احباب ذی وقار دنیا کے اندر یہ بھی دستور ہے
کہ جس کے ساتھ بندے کو محبت ہوتی ہے اس کی طرف منسوب ہر چیز بندے کو پیاری ہو جاتی ہے، اس کی آل اولاد ہو، اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں ہوں۔ اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور کی نسبت کا لحاظ کس انداز سے رکھا ہے کہ جو بندہ جس کے بارے میں یہ پتہ چل جاتا تھا کہ آپ نبی علیہ السلام کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، حضور کی آل اولاد سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اپنا امامہ تک اتار کر اس کے قدموں کے اندر رکھ دیا کرتے۔ اور ایک بار آپ کے بارے میں بیان کیا آپ کی سوانح حیات میں کہ ایک مرتبہ بریلی کے ایک علاقے میں آپ کے لیے خطاب رکھا گیا، لوگ جمع تھے، آپ خطاب کے لیے تشریف لا رہے تھے، تو جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے علماء کی عزت و تکریم کے لیے لوگ مختلف انداز سے استقبال کرتے ہیں، عزت و تکریم کے ساتھ انہیں سٹیج کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے عقیدت رکھنے والوں نے انتظام یہ کیا کہ ایک پالکی بنائی اور اس کے لیے 4 مزدور منتخب کیے کہ وہ آپ کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کے اس پالکی میں بٹھا کے پنڈال کے اندر لائیں گے۔ جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پالکی کے اندر جلوہ گر ہوئے، ان مزدوروں نے اس پالکی کو اٹھا کے چلنا شروع کیا، ابھی چند قدم ہی چلے تھے تو آپ نے پکار کے کہا، اے پالکی اٹھانے والوں ذرا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ جب پالکی کو نیچے رکھا گیا تو آپ فوراً اس پالکی سے باہر آ گئے، کہنے لگے، اللہ کی قسم دے کے پوچھنے لگے کہ اے پالکی اٹھانے والوں تم میں سید کون ہے؟ کیونکہ میں نے جب پالکی کے اندر بیٹھا ہوں تو میں نے یہاں پہ نبی علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی ہے، اس لیے میرا غالب گمان ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ سید ضرور ہے۔ تو ایک مزدور آگے بڑھا، عرض کرنے لگے، عالیجا میں ہی سید زادہ ہوں، میں ہی حضور کی آل اولاد سے تعلق رکھتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فوراً اپنا عمامہ اس کے قدموں میں رکھ دیا اور اس کی بارگاہ میں جھک کے معافیاں مانگنے لگے کہ مجھ سے گستاخی ہو گئی، مجھ سے بے ادبی ہو گئی کہ حضور کے خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والے بندے کے کندھوں پہ میں سواری کروں۔ متعدد مرتبہ آپ نے معافیاں مانگی، ان کی زبان سے یہ کہلوایا کہ میں نے معاف کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے دل کو تسکین نہیں آئی اور آپ نے یہ شرط رکھی کہ جیسے میں نے آپ کو کندھا، آپ کے کندھوں پہ میں سوار ہوا ہوں، ایسے ہی فرمایا اب آپ پالکی میں بیٹھیں گے اور میں جب تک آپ کی پالکی کو کندھا نہیں دے لیتا اس وقت تک میں سمجھتا ہوں اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ حضور کے ساتھ محبت کا اظہار ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کے ساتھ اس کمال درجے کی محبت ہے کہ پھر وہ بے نام مزدور جسے پہلے کوئی پہچانتا نہیں تھا، جانتا نہیں تھا، جس کی کوئی عام طور پہ معاشرے میں عزت و آبرو نہیں کی جاتی تھی، وقت کا امام، وقت کا مجدد، وقت کا محدث اسے اپنا کندھا دے کے لے جا رہا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت کا تعلق ہے۔ حضور کی نسبت والوں کے ساتھ اعلیٰ حضرت کی اتنی عقیدت و احترام ہے تو حضور کے ساتھ کس قدر محبت والا درجہ ہو۔ اور اسی طرح احباب دی وقار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے دور کے ایک شاعر نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو روضہ اقدس تھا اس کے سامنے 2 کھجور کے درخت تھے، ان کی منظر کشی کی، اپنے تائیں بڑے خوبصورت اشتہارات اور تشبیہات گڑھتے ہوئے اس نے یہ شعر کہہ دیا کہ کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہوں جیسے خیمہ لیلا کے سامنے۔ لوگوں نے بڑی دادیں دی، بڑی واہ واہ کی کہ بڑی خوبصورت انداز سے تشبیہ دی ہے۔ جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں مسئلہ پہنچا تو آپ نے اسے بلا لیا، آپ نے فرمایا تو نے تو حضور کے روضہ اقدس کی بے ادبی کی ہے، کہاں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا روضہ اور کہاں لیلا، لیلا کی کیا مجال کہ حضور کے قدموں پہ لگنے والی خاک کا بھی مقابلہ کر سکے۔
تو نے لیلا کے خیمے کو حضور کے روضے کے ساتھ تشبیہ دے دی۔ آپ نے فرمایا پہلا مصرع تمہارا ٹھیک ہے کہ کب ہیں درخت حضرت شاہ والا کے سامنے، لیکن فرمایا دوسرا مصرع ادب و احترام کے لائق نہیں ہے۔ آپ نے دوسرا مصرع خود ارشاد فرماتے ہوئے یہ کلام کیا کہ قدسی کھڑے ہوں جیسے عرش معلا کے سامنے۔ یہ کمال درجے کی محبت ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہر چیز کے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی وسعت ظرفی دیکھیں، علم کے اندر کمال دیکھیں، شعراء کے اندر مقام دیکھیں کہ جس انداز سے آپ کلام کر دیا کرتے تھے اس طرح کا کلام معاشرے میں کوئی بندہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو آپ نے ان درختوں کو کتنے خوبصورت انداز سے تشبیہ دی، ان درختوں کو قدسیوں کے ساتھ تشبیہ دی، رب تعالیٰ کے ملائکہ سے تشبیہ دی، اور نبی علیہ السلام کے روضہ اقدس کو رب تعالیٰ کے عرش کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے بیان فرمایا کب ہیں درخت گنبد شاہ والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہوں جیسے عرش معلا کے سامنے۔ تو احباب دی وقار اسی انداز سے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جس اعتبار سے بھی آپ دیکھیں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے نبی علیہ السلام سے محبت کا اس انداز سے اظہار کیا کہ دنیا اس کی مثالیں نہیں دے سکتی۔ آپ کے فتاوی جات پڑھ کے دیکھیں، نبی علیہ السلام کا نام نامی جب بھی لیتے ہیں کئی ادب اور کئی القاب بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کا نام نامی ذکر کرتے ہیں، اور پھر آپ نے تو حد ہی کر کے رکھ دی، بیان کر دیا کہ نبی علیہ السلام کی تو وہ ہستی ہیں کہ جن کی عظمت و شان یہ دنیا والے بیان ہی نہیں کر سکتے۔ دنیا والے کیا، جو آسمان کی مخلوقات ہیں، رب تعالیٰ نے تو نبی علیہ السلام کو ان پر بھی فوقیت عطا فرمائی۔ اس حوالے سے آپ کے بڑے خوبصورت اشعار موجود ہیں۔ ایک کلام کے اندر آپ نے اس انداز سے بیان فرمایا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اور ایک جگہ پہ یہ بیان فرمایا عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ دنیا کے اندر بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس میں بندے کو عیب نظر نہیں آتا، اور جو ہستی ہی ایسی ہو کہ جو ہو ہی بے عیب، جسے رب تعالیٰ نے ہر قسم کے عیب اور نقائص سے مبرہ پیدا فرمایا ہو، اس کے بارے میں پھر کون عیب نکال سکتا ہے؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کے سامنے اس بات کو بیان کیا کہ یا رسول اللہ، آپ تو وہ ہستی ہیں کہ جنہیں رب تعالیٰ نے ہر قسم کے عیب و نقائص سے مبرہ پیدا فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْ خَطُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی اس معاملے میں پیچھے نہیں رہے، آپ نے بیان فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ تو احباب دی وقار، جس سے بندے کو محبت ہو جائے اس کے اندر بندے کو کسی قسم کا عیب نظر نہیں آتا، اور جو ہو ہستی ہی ایسی کہ جس میں رب تعالیٰ نے کوئی عیب رکھا ہی نہ ہو، جس میں رب تعالیٰ نے کوئی نقص رکھا ہی نہ ہو، اس ہستی کے اندر کوئی بندہ عیب داریاں کرے،
اس کی شان کے خلاف کوئی بندہ نازیبا کلمات کہے تو پھر اعلیٰ حضرت جیسا عاشق کہاں خاموش رہ سکتا ہے، ان کا قلم کہاں بند رہ سکتا ہے؟ انہوں نے پھر یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان پر پہرا دیتے ہوئے جس انداز سے گستاخان رسول کا رد کیا، کائنات کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی۔ احباب دی وقار، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو حضور کے ساتھ بھی کامل محبت عطا فرمائے، اور جو بھی حضور سے محبت کرنے والے ہیں رب تعالیٰ ہم سب کو ان کے ساتھ کمال درجے کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔